السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر نکل پڑا اور انسانیت اختیار کر لی۔ اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور وقت گزرتے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس کے پاس اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ تو وہ اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت کا انتظار کروں۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے اور ان گھوڑوں کی سیٹیں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھیں۔ ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر چاندی کی تاروں سے بنی چادریں تھیں۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے وہ کسی شاہی خاندان سے لگتے تھے۔ ان کے سروں پر ٹوپیاں تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ اس نے کسی سے دریافت کیا تو اسے پتہ چلا کہ ساتھ والے علاقے میں ایک بادشاہ ہے اور یہ سب اس کے غلام ہیں۔ یہ سبھی دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ غلاموں کی یہ حالت ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا۔ تو اس شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تجھ سے شکوہ تو نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی اپنے غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ وہ یہ کہہ کر آگے چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے پاس ایک بزرگ آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام تھے اور وہی گھوڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور کسی غلام کا سر کٹ کر گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے۔ کسی غلام کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے تو کوئی زخمی گھوڑے کو واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس نے بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ یہ وہی غلام ہیں اور یہ وہی گھوڑے ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے بس خواب میں اتنا کہا گیا تھا کہ اسے کہنا کہ بادشاہ کے لیے قربانی دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ قربانی دینا تو ہمیں آتا ہی نہیں، چاہے وہ معاملہ اپنے رب کا ہو یا رشتوں کا ہو یا دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے اس دن اللہ تعالی ہمیں اپنی بادشاہ سے نواز دے گا جس کا کوئی شمار نہیں۔